بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایجوکیشن وتھ ثنا۔ آج ہم جس سیریز پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے معاونین حجاج کے بارے میں، جس کو سیریز کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور حج کی مکمل معلومات اور معاونین حجاج کس طرح سے بن سکتے ہیں، اور معاونین حجاج کا ٹیسٹ کون دے سکتا ہے اور کون پاس کر سکتا ہے، کس طرح آپ کو پاس کرنا ہے، اس کو پاس کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے، یہ سب سیریز ہم لے کر چل رہے ہیں، جس کے اندر ایک ویڈیو جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک میں پرووائڈ کر دوں گی تاکہ آپ اس کو فالو کر کے یہ والی ویڈیو دیکھ سکیں، جس کے اندر آپ کو حج کی بیسک ساری معلومات ملے گی، اور معاونین حجاج کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، اور ان کا حج سے کیا کنیکشن ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ ایک اور ویڈیو ہے جس کے اندر آپ باقاعدہ طور پر جان پائیں گے معاونین حجاج کون ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا فرائض ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے۔ اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، اور آج کی ویڈیو ہے ہماری، وہ ہے ان سارے مقامات کے بارے میں جس جگہ پر جا کر آپ کا حج مکمل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے منا سے سٹارٹ کر کے واپس جب آپ اپنے منا سے ہوٹل تک جاتے ہیں، ہوٹل سے منا اور منا سے ہوٹل، یہ وہ ساری جگہیں جو حج کے ڈیورنگ آپ جہاں پر جاتے ہیں اس کی کیا کیا انفارمیشن ہے، اس جگہوں کو کیا کہتے ہیں، وہاں پر کون کون سی مسجدیں ہیں، یہ ساری انفارمیشن آج کی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے ڈے آف حج جرنی، جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے سٹی آف ٹینٹس سے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں ٹینٹ سٹی، یعنی سٹی آف ٹینٹس۔ تو ناظرین، اس کو کہا جاتا ہے منا، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد الخیف ہے۔ مسجدیں آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ ہر ایک جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر الگ الگ مسجدیں ہیں، ان کے الگ الگ نام ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو ضرور یاد رکھنا ہے، اور اس کے بارے میں کوشچن ضرور آتے ہیں۔ ڈسٹنس کی بات کریں تو مکہ سے اس کا ڈسٹنس 8 کلومیٹر پر ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی نے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر منا جاتے ہیں حج کے لیے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی پہلے عمرہ کر چکے ہوتے ہیں، یا عمرہ آپ کیے بنا ہی حج کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا حج ہوتا ہے۔ آپ ہوٹل سے سیدھا اپنے منا میں گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے اپنا حج اسٹارٹ کر دیا احرام باندھنے کے بعد۔ تو ڈسٹنس کی بات کریں تو 8 کلومیٹر ہے۔ فرسٹ اسٹاپ آف حج کہا جاتا ہے اس کو، 8 ذی الحج۔ یہاں پر آپ نے ظہر کے بعد پہنچ جانا ہے ہر حال میں۔ 8 ذی الحج حج شروع ہو جاتا ہے، اور 8 ذی الحج کو آپ نے منا میں ضرور موجود ہونا ہے۔ اسٹے ان ٹینٹس، ٹینٹس کے اندر، یہ ٹینٹس اس طرح کے ٹینٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر آپ کو اسٹے کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، ظہر یہاں پڑھنی ہے آپ نے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 نمازیں آپ یہاں پڑھتے ہیں، اور یہاں پر آپ 3 دن رہیں گے، لیکن ابھی حج جب شروع ہوتا ہے تو آپ نے صرف 1 دن رہنا ہے۔ یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ منا میں آپ کتنے دن رہتے ہیں، تو 3 دن رہتے ہیں مکمل، لیکن حج جب شروع ہوتا ہے تو آپ صرف 1 دن منا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا دن ہے جو آپ منا میں گزارتے ہیں، اس کے بعد 5 نمازیں پڑھ کر وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ سٹی آف ٹینٹس، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں بھی بہت سے سوالات آتے ہیں، میں جتنی باتیں آپ کو بتاؤں گی ان ساروں کے حوالے سے سوالات آتے ہیں، اس کے نوٹس آپ بنا لیجیے گا، اور اس ویڈیو کی MCQs کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گی تاکہ یہ ساری آپ کی اسسمنٹس ہو سکے۔ منا کیسا دکھتا ہے جی؟ منا ایسا دکھتا ہے، اس کے اندر ٹینٹس ہوتے ہیں، اور دکھنے میں یہ اس طرح سے ٹینٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مسجد الخیف موجود ہے، یہ اس طرح، یہ مسجد الخیف نام لکھا ہوا ہے، اور یہ مسجد الخیف۔
वहाँ پر آپ کیا کرتے ہیں 5 وقت کی نماز آپ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد الخیف میں پڑھیں، اور نہ پڑھ پائیں تو باہر آپ ٹینٹس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. دنیا بہت زیادہ ہوتی ہے اور مسجد کے اندر مکمل آ نہیں سکتی، اس لیے آپ ٹینٹس میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹینٹ یہاں پر کیا ہوتا ہے، 3 دن رہتے ہیں، لیکن حج شروع ہونے سے پہلے ایک دن آپ یہاں پر رہتے ہیں. یہاں پر آپ 5 نمازیں پرفارم کرتے ہیں اور 8 کلومیٹر مکہ سے دور ہے. یہی اس کی انفارمیشن ہے، یہ آپ نے اپنے پاس نوٹس بنا لینا تاکہ جب بھی کوئی کوشچن ہو اس بارے میں تو آپ اس کو اچھے سے جواب دے سکیں. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. اگلا ہے پلیس. جب آپ وہاں پر ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، فجر کی نماز پڑھ لیں گے، یہ دیکھیں یہاں سے جب آپ ظہر سے شروع کرتے ہیں نماز تو آپ کی اگلی نماز ہو جاتی ہے فجر. فجر پڑھنے کے بعد پھر آپ یہاں پر عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں. جب عرفات کے اندر آپ کو جبل رحمت ملتا ہے. یہ بھی سوالات بہت بار آتے ہیں، جبل رحمت کہاں موجود ہے؟ عرفات میں موجود ہے. تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ 9 ذی الحج ہو گئے کہ 8 ذی الحج آپ نے وہاں سے حج سٹارٹ کیا، 8 ذی الحج میں آپ مینا میں موجود تھے، لیکن جب آپ ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر پڑھ کر وہاں سے نکلے تو 9 ذی الحج ہو گئی. تو عرفات میں کس دن جاتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو جاتے ہیں. اسٹینڈنگ وقوف عرفات. وقوف عرفات فرائض میں، حج کے فرائض میں سب سے بڑا اور سب سے مین حج ہے، حج کا فرض ہے. اگر آپ اس وقت کے اندر عرفات میں موجود نہ ہوئے تو پھر آپ کا حج نہیں ہوگا. یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے کہ آپ کو اس وقت کے اندر 9 ذی الحج کو ظہر سے لے کر مغرب تک کے درمیان ہر حال میں مسجد عرفات یا پھر عرفات کے مقام پر ہونا ضروری ہے. مین حج سرمن ہے کہ یہاں پر خطبہ ہوتا ہے. اللہ کے حضور نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہاں پر خطبہ دیا تھا. پھر آپ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آپ نے یہاں رہ کر استغفار کرنی ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے اپنی گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنی ہے، دعائیں کرنی ہے. جتنی آپ کے دل میں دعائیں ہیں وہ سب دعائیں آپ کو یہاں پر کرنی ہیں اور نمازیں پڑھنی ہیں. نمازوں کا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نمازوں میں یہاں پر جب آپ ظہر میں پہنچتے ہیں تو آپ نے یہاں پر ظہر کی نماز ادا نہیں کرنی. ظہر اور عصر کے ٹائم آپ نے 2 نمازیں ملا کر پڑھنی ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا. اس لیے اس سنت کے مطابق حج کے جو فرائض ہیں اس کے اور حج کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ کو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہوتی ہیں. اور جبل رحمت یہاں موجود ہے. یہاں پر پروفٹ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بھی ملے تھے. اور یہ ویری امپورٹنٹ اسپریچول سائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ پاک اپنی عدالت لگائیں گے قیامت کے دن، وہ بھی میدان عرفات میں لگے گی. یہ عرفات مسجد نمرہ یہاں پر موجود ہے. یہ یاد رکھیے جب ہم نے منا پڑھا تھا وہاں مسجد الخیف موجود تھی اور مسجد نمرہ موجود ہے عرفات میں. یہ جبل رحمت موجود ہے عرفات میں. اور یہاں پر جو مسجد ہے اس کو مسجد عرفات بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا نام مسجد نمرہ ہے. اور ناظرین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پاک اپنی جب عدالت لگائیں گے تو یہ وہ جگہ ہے جو قریب ترین ہے جنت سے. جنت اس عرفات کے قریب ترین ہے. تو یہ بہت مقدس مقام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پاک نے سب کو یہاں اکٹھے ہونے پر، حج مکمل کرنے پر ایک فرض ادا کیا ہے جو کہ سب سے پہلا فرض ہے. تو ناظرین اس کے بعد یہاں وہاں پر جب آپ کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے وہاں پر مغرب نہیں پڑھنی ہے. عصر پڑھی ہے، عصر اور ظہر ملا کر پڑھی. جب آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر آپ نے موجود رہنا ہے مغرب کے ٹائم، لیکن مغرب کی نماز وہاں آپ نے نہیں پڑھنی کیونکہ اللہ کے حضور نے وہاں پر مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی. اور جب وہ یہاں پہنچے تھے عشاء کے ٹائم تو انہوں نے مغرب اور عشاء ملا کر نماز پڑھی تھی، اور آپ کو بھی اسی طرح سے ملا کر نماز پڑھنی ہے. یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ عرفات اور مینا کے درمیان میں موجود ہے.
جب آپ منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں تو مزدلفہ درمیان میں آتا ہے، لیکن وہاں آپ اسٹے نہیں کرتے ہیں، منا سے ڈائریکٹلی عرفات جاتے ہیں، اور عرفات سے واپسی میں پھر مزدلفہ کی طرف آتے ہیں اور یہاں پر اسٹے کرتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اسٹے انڈر اوپن اسکائی، یہاں پر کوئی ٹینٹ نہیں ہے، دیکھیں یہاں پر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، آسمان کے نیچے رہنا ہے آپ کو، آسمان کے نیچے ہی اسٹے کرنا ہے. پھر کلیکٹ پیبلز، یہاں پر آپ نے وہ کنکریاں جمع کرنی ہے جو کہ آپ کو جمرات میں مارنی ہے، جس کو شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہ آپ کو یہاں سے جمع کرنی ہے. کتنی کنکریاں ہوتی ہیں؟ 49 کنکریاں آپ نے مارنی ہوتی ہے، تو اس سے زیادہ ہی جمع کرنی ہوتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ کچھ گر جاتی ہیں، کچھ آپ سے لاس اگر ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس 49 موجود ہوں، زیادہ ہو جائیں کم نہ ہوں. اس کے بعد مغرب اور عشاء، جو میں نے آپ کو بتایا مغرب اور عشاء یہاں پر کمبائن پریئر پڑھتے ہیں آپ. مغرب آپ کو عرفات میں ہوتی ہے، لیکن وہاں پر عرفات میں نماز مغرب ادا نہیں کرتے، یہاں پر آ کر اب عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھتے ہیں. کیا کریں گے؟ رات میں آرام کریں گے. یہاں پر آرام کرنے کا حکم ہے، اس لیے کیونکہ اگلا دن آ جائے گا 10 ذی الحج کا، جس کے اندر آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو آپ کے اندر ہمت طاقت ہونی چاہیے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ رات میں آپ ریسٹ کیجیے. اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے اوپن ایریا آف مزدلفہ. یہاں کوئی ٹینٹ نہیں ہوتا، کوئی آپ کو کسی چیز کے شیڈو میں نہیں رہنا ہے، آپ کو کھلے آسمان کے نیچے رہنا ہے، ٹھیک ہے. پیبلز کلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور کہاں پڑھتے ہیں؟ آسمان کے نیچے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر یہ آپ کو اپنی نماز ادا کرنی ہے. مزدلفہ کی مسجد جو ہے وہ ہے مسجد مشعر الحرام، ٹھیک ہے. وہاں پر پہلے منا میں مسجد الخیف، عرفات میں مسجد نمرہ، اور یہاں پر مسجد مشعر الحرام. اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ کو مقدس وادی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی سوالات آ سکتے ہیں، ساتھ ساتھ نوٹس بنا لیجیے گا. ایک ہی مسجد ہے مزدلفہ کے اندر جس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور مغرب اور عشاء یہاں پر ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ آرام کرنے کی جگہ ہے. تو ناظرین آگے چلتے ہیں، پھر وہاں سے جاتے ہیں منا میں، اور منا کے اندر موجود ہے جمرات. جب آپ کو یہاں پر صبح فجر ہو جائے گی، فجر پڑھ کر آپ نے مزدلفہ سے نکل جانا ہے. تو کون سی ڈیٹ ہو گئی؟ 10 تاریخ ہو گئی. 10 تاریخ جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ بیک ٹو منا آ جائیں گے، ٹھیک ہے. وہاں پر سے پھر آپ جمرات کی طرف جائیں گے. جمرات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمرات کا مطلب ہے اسٹوننگ آف ڈیولز، یعنی کہ شیطان کو کنکریاں مارنے والی جگہ. اس جگہ پر جب آپ جائیں گے تو اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ سمبل آف ریجیکٹنگ ایول، شیطان کو روکنے اور منع کرنے کی جگہ، اس جگہ کو کہا جاتا ہے. اس جگہ کو شیطان کہا جاتا ہے اور اس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. یہ حج کا ایک حصہ ہے. بیک ان مینا جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 3 پلرز ملتے ہیں، اور 10 11 12 یہ ہو، اور اگر آپ 12 تاریخ کو نکل نہ سکیں تو 13 بھی آپ یہاں پر رہتے ہیں. تو 10 تاریخ آپ نے وہاں شروع کی اور یہاں پر موجود رہیں گے، 11 اور 12 کو بھی یہاں موجود رہیں گے. تو ایک دن مینا میں ہم نے حج سے پہلے گزارا تھا اور 2 دن یہاں پر گزاریں گے. 10 تاریخ تو ہم نے وہاں گزار دی، 11 اور 12 ہم یہاں پر گزاریں گے. تو 3 دن ہو گئے مینا کے اندر، ٹھیک ہے. اس طرح سے 3 دن بنتے ہیں. یہ سنت ہے، سنت ابراہیمی یہاں پر نبھائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. اسمال جمرات، یہاں پر 3 طرح کے جمرات ہیں، جس کو جو اسمال جمرات ہے اس کو جمرۃ الصغریٰ کہا جاتا ہے. جمرۃ الصغریٰ یہاں پر 7 سٹونز یعنی کہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. پھر ہے مڈل جمرہ جس کو جمرۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی 7 کنکریاں آپ مارتے ہیں. پھر ہے سب سے بڑا جمرہ جس کو جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے یا عقبہ بھی کہا جاتا ہے. اس کو آپ یہاں پر بھی آپ 7 پیبلز مارتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر آپ کی جو حج ہے وہ 10 ذی الحج پر پہنچ چکا ہے، اور یہاں پر آپ نے جب کنکریاں ماری ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ جاتے ہیں سیکریفائز ایریا جو کہ مینا کے اندر ہی موجود ہے، جہاں پر آپ قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریت کے مطابق سنت
بنائی اور قربانی کی تھی، اسی کی وجہ سے ہم لوگ بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جانور قربان کرتے ہیں، اور جو ہے وہ پہلے جمرات جاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں، یعنی کہ اسٹننگ کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، مارنے کے بعد پھر آپ آ کر قربانی کرتے ہیں، اور پھر آپ ایک تعلق بناتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو یہ ورشپ کا ایک ایکٹ ہے، اور سنت کو فالو کرنے کا ایک ایکٹ ہے۔ اور یہاں پر آپ جب قربانی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ضرور جانا ہوتا ہے حلق یا قصر کروانے، جس کو تذکیر بھی کہتے ہیں، قصر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سر منڈوانا جس کو کہتے ہیں، یا بال کٹوانا کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ بال کٹوا بھی سکتے ہیں اور چھوٹے کر سکتے ہیں بالوں کو، ان کے ٹرمنگ کہتے ہیں جس کو، اور آپ مکمل گنجے بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ گنجے ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں پر آپ اپنے سر کٹواتے ہیں، سوری بال کٹواتے ہیں، یا پھر آپ اپنی سر کو گنجا کرواتے ہیں۔ پھر آپ یہ میجر ریچول ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں مسجد الحرام۔ مسجد الحرام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ یہاں پر طواف زیارہ کرتے ہیں، جو کہ حج کے دوران ضروری ہے۔ یہ آپ کو ہر حال میں 10، 11، 12 کر لینا ہے، اور انہی دنوں کے بیچ میں آپ کو یہ حج زیارہ، طواف زیارہ کرنا بہت ضروری ہے۔ صحیح بٹوین صفا اینڈ مروہ جب آپ پورا عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کے 2 جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ ایک تو جو خانہ کعبہ ہے اس کے چکر آپ کو 7 لگانے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سعی کرنی ہوتی ہے، یعنی صفا اور مروہ پر 7 چکر آپ کو لگانے ہوتے ہیں، تو اس کو سعی کہتے ہیں۔ جو آپ طواف کرتے ہیں حج کے دوران اس کو کہتے ہیں طواف زیارہ، اور جو آپ 7 چکر لگاتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان اس کو کہتے ہیں سعی۔ اس کے بارے میں بھی کافی سوالات آتے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی آپ کو یہاں سے ایسا نہیں ہے کہ آپ حج کمپلیٹ ہوا اور آپ وہاں سے ہوٹل چلے گئے یا گھر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کو دوبارہ مینا جانا ہے، کیونکہ مینا میں آپ کو 3 دن مکمل کرنے ہیں، اور وہاں پر 2 دن اور رہ کر آپ نے اور بھی دنوں میں شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ پورے 3 دن آپ کو شیطان کو کنکریاں مارتے رہنا ہے، 10، 11، 12 تینوں ذی الحج میں۔ تو ناظرین، میں نے جتنی کوشش ہو سکی ساری ہی آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کی ہے، اور سمجھانے کی اور یاد رکھوانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں صرف 3 کوشچنز آپ سے کمنٹ باکس میں کروں گی، اور آپ نے اپنی اسسمنٹ کے لیے اس کے جواب دینے ہیں۔ دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کتنے جواب دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی طرح کی ویڈیوز تاکہ آپ کو ملتی رہیں۔ اور باقی جتنے لوگ ہیں جو کہ حج کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو جاننا چاہیے، یا پھر معاونین حج کا وہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، ان سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔